کیا ہوتا اگر تانجیرو نے ڈیمن سلیئر مارک ایپیسوڈ 1 میں ہی ایکٹیو کر لیا ہوتا؟ سیریسلی میرے حساب سے تو پوری سٹوری ہی الٹ جاتی، اور میں نے اس آئیڈیا کو صرف سرفیس لیول پہ نہیں دیکھا، میں نے اسے بریک ڈاؤن کیا ہے 3 کمپلیٹلی ڈفرینٹ آؤٹ کمز میں، جہاں ہر ایک پریویس آؤٹ کم سے ڈینجرس ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں پہلی سٹوری سے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا اگر تانجیرو کے پاس پہلے سے ہی مارک ان لاک ہو۔ تو تیسری سٹوری کو بالکل بھی مس نہ کرنا، کیونکہ اس تھیوری میں جو باتیں ہیں شاید تم ان سے ایگری نہ کرو۔ یہ جو پہلی تھیوری میرے ذہن میں آئی ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں سٹوری جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ شاید تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے، لیکن میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیے، اتنی جلدی ڈیمن سلیئر مارک ملنے کا مطلب ہے کہ تانجیرو پہلے دن سے ہی بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اگر اس کے پاس ایپیسوڈ 1 سے ہی مارک ہوتا تو موسٹ لائکلی جس طرح یوریچی کو برتھ ٹائم ملا ہوا تھا، سیم اسی طرح تانجیرو کے پاس بھی یہ پیدا ہونے پر ہی ملا ہوتا۔ ہم یہاں یہ بھی ازیوم کر سکتے ہیں کہ جس طرح یوریچی کو سیلف لیس سٹیٹ اور ٹرانسپیرنٹ ورڈ پہلے ہی مارک کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو یہ چیزیں تانجیرو کے پاس بھی ہیں مارک کے ساتھ۔ تو سین کچھ اس طرح بنتا ہے، تانجیرو نزوکو کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے پہاڑ سے نیچے بھاگ رہا ہوتا ہے اور ان کا سامنا واٹر ہاشیرا یو سے ہوتا ہے۔ یہاں تک سٹوری نارمل چلتی ہے، لیکن پھر یو کے خلاف فائٹ میں ایک ڈرامسٹک ٹرن آتا ہے اور اس آلٹرنیٹ فائٹ میں تانجیرو ایکچولی جیت جاتا ہے اور یو کو مار دیتا ہے۔ اب آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو امپوسیبل ہے کیونکہ وہ واٹر ہاشیرا ہے، لیکن یاد کریں تانجیرو ایک نارمل ورژن میں بھی اپنی پھینکی ہوئی ایکس سے گیو کو لگ بھگ ڈیمیج کر ہی دیا تھا۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہو کہ تانجیرو نے اس وقت واٹر ہاشیرا کو مار کر ٹھیک کیا ہے، جو کہ اس کے لیے اس وقت ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بٹ رونگ۔ یو کے مرنے سے تانجیرو کو کبھی پتا نہیں چلتا کہ ڈیمنز دھوپ میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ لائک گیو ہی تھا جس نے پہلی بار تانجیرو کو بتایا تھا کہ ڈیمنز دھوپ میں جلتے ہیں، اور یہاں چانس ہے کہ نزوکو دھوپ میں جل کر مر جاتی اور وہ ڈیمن سلیئر بننے کے لیے کبھی اوروکوداکی سے نہیں ملتا۔ گیو کی موت کے بعد بہت چانسز ہیں کہ یا تو نزوکو تانجیرو کو مار دیتی کیونکہ تانجیرو کو ڈیمنز ہینڈل کرنے نہیں آتا، یا پھر کوئی اور ہاشیرا گیو کا بدلہ لینے کے لیے تانجیرو کو ڈھونڈ نکالتا۔ لائک میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود سوچئے، کیا ہاشیراز تانجیرو کو اتنی آسانی سے جانے دیتے؟ نزوکو بھی شاید دھوپ سے جل کر مر جاتی یا کسی دوسرے ہاشیرا کے ہاتھوں ماری جاتی۔ ان سب کا نتیجہ ڈیمن سلیئر کارپ اور پوری دنیا کے لیے بہت بھیانک ہوتا۔ تانجیرو کی طاقت کے بنا باقی ڈیمن سلیئر شاید ایک ایک کر کے وائپ آؤٹ ہو جاتے۔ زینیتسو اور اینوسوکے شاید ملتے ضرور لیکن کبھی دوست نہیں بن پاتے۔ اسپائڈر ڈیمن فادر کے خلاف فائٹ میں اینوسوکے مارا جاتا کیونکہ اسے بچانے کے لیے گیو وہاں نہیں ہوتا۔ زینیتسو انٹرٹینمنٹ ڈسٹرکٹ آرک میں داکی اور یوتارا کے ہاتھوں ٹینگن اور اس کی بیویوں کے ساتھ مارا جاتا۔ آخر کار موزان اور اس کے اپر مونز پوری ڈیمن سلیئر کارپ کو ہرا کر دنیا پر قبضہ کر لیتے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی دوسری تھیوری پر۔ اس تھیوری میں تانجیرو اوروکوداکی کے پاس ٹریننگ کے لیے نہیں جاتا، پن وہی ہے۔ تانجیرو نزوکو کے ساتھ پہاڑ سے نیچے بھاگ رہا ہے اور گیو سے ٹکرا ہوتا ہے۔ تانجیرو کی کریزی سٹرینتھ گیو کے لیے فائٹ ٹف بنا دیتی ہے، لیکن آخر میں گیو جیت جاتا ہے۔ تاہم گیو تانجیرو کی سٹرینتھ سے اتنا امپریس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایبسولوٹلی انسین ڈیسیژن لیتا ہے۔ وہ تانجیرو کو اوروکوداکی کے پاس بھیجنے کی بجائے اپنا وہ تانجیرو کو خود کے پاس رکھ لیتا ہے اور خود ٹرین کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ نزوکو اب بھی اوروکوداکی کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ گیو کے اندر ٹریننگ بہت سموتھ رہتی ہے۔ تانجیرو واٹر بریدنگ آسانی سے ماسٹر کرتا ہے اور فائنل سلیکشن ایگزام دینے چلا جاتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ ڈیٹیل یہ ہے کہ یہاں تانجیرو کو کبھی کسی پتھر کو آدھا کاٹنے کو نہیں کہا جاتا جیسا اوروکوداکی نے کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید کبھی سابیتو اور موکومو سے نہیں ملتا، جو کہ تھوڑا سیڈ ہے۔ تانجیرو فائنل سلیکشن کو آسانی سے پار کرتا، ان ڈیمنز کو مارتا جنہوں نے سابیتو کو مارا تھا۔ فاسٹ فارورڈ اور بعد میں لوور
ओवर मून रुई और स्पाइडर डीमन फादर के सर गियो और शिनोबू के आने से पहले ही काट देता। रुई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसे अपनी लिमिट्स पुश नहीं करनी पड़ती और वो यहाँ सन ब्रीदिंग अनलॉक नहीं करता। मुगन ट्रेन आर्क में चीजें और भी बेहतर होती हैं और तांजीरो बिना किसी प्रॉब्लम के इनमो का सर काट देता है, लेकिन जब अकाजा आता है तो मुकाबला टफ हो जाता है। रंगोको और तांजीरो अकाजा को उसकी लिमिट्स तक पुश करते हैं और उसके साथ इंसेन फाइट करते हैं। एंड में तांजीरो को अपने लेट फादर की हिनोकामी कागुरा परफॉर्मेंस करने की फ्लैशबैक्स आती हैं और वो सन ब्रीदिंग अनलॉक करके अकाजा का सर काट देता है, इस बार रंगोको की मौत के बिना। हाशिरा मीटिंग में कगाया तांजीरो के फोरहेड पर मार्क नोटिस करता है और डीमन स्लेयर कोर के लिए उसकी इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करता है। तांजीरो की ताकत को कगाया एक्नॉलेज करता है और उसे सन हाशिरा बना देता है। इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में तांजीरो जिनित्सु इनोसुके और टेंगेन की मदद से दाकी का जल्दी सफाया कर देते हैं। युतारो के आने पर फाइट थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन वो भी तांजीरो का मैच नहीं होता। इसका मतलब टेंगेन यहाँ भी रिटायर नहीं होता और ओरिजिनल स्टोरी की तरह जख्मी नहीं होता। इस पॉइंट तक तांजीरो की ताकत लेजेंडरी यूरिची के लेवल के बहुत करीब आ चुकी होती है। स्वर्द मिथ विलेज आर्क में तांजीरो मित्सुरी के आने से पहले ही हेनटेंगु को मार देता है, जिसका मतलब ये है कि मित्सुरी अपना मार्क अवेकन नहीं करती क्योंकि उसे फाइट करने का मौका ही नहीं मिलता। बाकी आर्क सेम रहती है जहां मोइचिरो ग्योकु को मारता है। फास्ट फॉरवर्ड अब इन्फिनिटी कैसल आर्क में यू और तांजीरो शिनोबू के साथ मिलकर डोमा से फाइट करते हैं। क्योंकि अकाजा ऑलरेडी मारा जा चुका है, सो इसलिए तांजीरो गियो और शिनोबू डोमा के साथ फाइट कर रहे हैं। कनाओ और इनोसुके के आने से पहले ही सन हाशिरा तांजीरो अपनी बेपनाह स्ट्रेंथ इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू और वाटर हाशिरा गियो की मदद से डोमा को मार देता है। दूसरी तरफ रेंगोकू, टेंगेन, एनेमी, मोइचिरो, ग्योमे और गेनिया मिलकर अपर मून 1 फुकुशिबो से लड़ रहे होते हैं। फुकुशिबो की वजह से फाइट आसान नहीं होती, लेकिन एक्स्ट्रा हाशिराज की वजह से मुकाबला मैनेजेबल हो जाता है। क्योंकि तांजीरो ने डोमा की फाइट जल्दी रैप अप कर ली थी, वो आकर कोकुशिबो वाली फाइट ज्वाइन करता है और इवेंचुअली उसे भी मार गिराता है। अब आती है मुजान के खिलाफ बैटल, जहां चीजें ओरिजिनल स्टोरी से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। इस वेरिएंट में तमाम ओरिजिनल हाशिराज तांजीरो के साथ मिलकर मुजान के खिलाफ लड़ते हैं। दूसरा बड़ा चेंज ये है इस स्टोरी में कि तांजीरो इस वेरिएंट में कभी डीमन नहीं बनता, क्योंकि वो अब मुजान की लीग से बहुत आगे निकल चुका होता है। लेकिन एक शख्स की मौत जरूर होती है और वो है ग्योमे। अपने डीमन स्लेयर मार्क को ओवर यूज करने की वजह से ग्योमे मारा जाता है, बाकी सब लोग जिंदा बच जाते हैं और स्टोरी एक बहुत ही गुड नोट पर खत्म होती है।